بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواب کی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سچے اور جھوٹے خواب کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ خواب کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو پہلے سے بتا دیا جائے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر لٹکا رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین اور سامعین، خواب بیان کرنے کے لیے کسی نیک صالح عالم کا انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک ہی خواب مختلف متضاد تعبیریں رکھتا ہے۔ اس لیے اس میں خواب دیکھنے والے کے حالات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے آذان کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم حج کرو گے۔ پھر اسی وقت ایک دوسرا شخص آیا، اس نے سوال کیا، میں نے خواب میں نماز کے لیے آذان دی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم پر چوری کی تہمت لگائی جائے گی۔ دونوں نے خواب میں آذان دی، لیکن دونوں کی تعبیریں مختلف آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن سیرین علیہ رحمہ کے شاگردوں نے پوچھا، دونوں لوگوں نے خواب تو سیم دیکھا تھا، لیکن آپ نے متضاد تعبیریں بیان کی ہیں۔ تو حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا، پہلے شخص نے جو خواب دیکھا تھا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس پر سعادت اور نیک بختگی کے نشان تھے، تو میں نے کہا تم حج کرو گے، اس لیے کہ قرآن میں ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوسرے شخص جس نے خواب میں آذان دی، اس کے چہرے پر فساد اور مخالفت کے نشان دیکھے، تو میں نے تعبیر بیان کی، تم چوری میں پکڑے جاؤ گے۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر منادی نے پکارا، اے قافلے والو تم ضرور چور ہو۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی طبیعت پر گوشت اور حلوہ اور شراب وغیرہ کھانے کی وجہ سے خون کا غلبہ ہو، اور وہ خواب میں فسد یعنی سنگی لگوانا، لبوں کی حرکت اور خوشی اور راگ وغیرہ اس قسم کے کچھ سنے گا، تو اس چہرے پر جو خوشی کے آثار ہوں گے، یہ سارے خواب میں خون کے غلبے کی وجہ سے ہوں گے۔ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی طبیعت پر گرم اور خشک چیزوں کے کھانے سے، جیسے پنیر، فلفل وغیرہ کھانے کی وجہ سے صفرا کا غلبہ ہو جائے، تو وہ شخص خواب میں آگ دیکھے، چراغ روشن کرتا ہوا دیکھے، شمع کو دیکھے، گرما وغیرہ دیکھے، تو اس شخص کے وجود کو دیکھا جائے گا، اس پر جو غلبہ ہوگا خلط صفرا کا، اس کی وجہ سے اس کے ان قسم کے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی طبیعت پر بلغم کا غلبہ بڑھ جائے، دودھ دہی وغیرہ کے کثرت سے استعمال کی وجہ سے، اور وہ شخص خواب میں برف، بارش اور ان چیزوں کے مشابہ دیکھے، اور ان خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی طبیعت پر سودا انگیز چیزوں کے کھانے سے، جیسے نمک اور بھنا ہوا گوشت، ترک چیزیں، بینگن وغیرہ، ایسا شخص خواب میں سانپ، بچھو، تاریکی اور سیاہی وغیرہ بہت دیکھے گا۔ اگر اس کا چہرہ اسی قسم کا ہوگا، فکر والا اور پریشان،
تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کی اس قسم کی خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، یہ سب جھوٹے خواب ہوں گے۔ لہٰذا تعبیر کرنے والے، بیان کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ جس وقت وہ کسی کے خواب کو سنے تو اچھی طرح اس شخص کو بھی دیکھے کہ وہ کس قسم کا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی صنعت پیشہ ہے، محنت کرنے والا ہے، اور وہ اپنے محنت سے ریلیٹڈ چیز کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ مثلا ایک محب ہے اور وہ اپنے محبوب کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی۔ ایک جولاہا کپڑے کو خواب میں دیکھے، ایک لوہار لوہے کی چیزوں کو خواب میں دیکھے تو ان کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص خواب کے اندر برف، بارش اور سرما کے موسم میں دیکھے اور اس کو ٹھنڈ بھی لگی ہوئی ہو تو ایسی خوابیں بھی بے حقیقت ہوتی ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور خواب میں وہ جسم کے درد اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھے تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی بغیر تعبیر کے خواب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بول و براز کرتا ہے خواب میں اور جاگنے پر اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو ایسے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ فلہذا خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے سارے حالات سے آگاہی کا ہونا ضروری ہے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔